السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی شخص امانت رکھ دے اور وہ امانت اس کی ضائع ہو جائے، ہماری پوری کوشش، حفاظت کی کوشش کے باوجود، مثال کے طور پر وہ چیز چوری ہو جائے، وہ گم ہو جائے، وٹ ایور جو بھی ہو، وہ امانت ضائع ہو جائے، تو اس صورت میں شریعت کا حکم ہمارے لیے کیا ہے؟ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امانت رکھی ہوئی چیز، جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، جسے ہم امین کہتے ہیں، اگر اس کی کوتاہی کی وجہ سے، اس کی سستی کی وجہ سے، یا اس کے تصرف کی وجہ سے، یا اس کی طرف سے ہونے والے کسی زیادتی والے عمل کی بنیاد پہ ضائع ہوئی ہے، تو پھر یہ اس امانت کی مالیت ادا کرے گا۔ لیکن اگر اس بندے نے اپنی بھرپور کوشش کی اور اس کوشش میں اس نے اس کو سیکیور بھی کیا، اس کی حفاظت بھی کی، اس کو محفوظ بھی رکھا، تصرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر استعمال کرنے کی کوشش کرے گا پھر امانت ضائع ہوگی، تو ایسی صورت میں بھی یہ اس کی ادائیگی کرے گا۔ اگر اس بندے نے اس امانت میں تصرف نہیں کیا، اس کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی، اس بندے نے اس کو محفوظ رکھا، اس نے اس کی حفاظت کی بھرپور طریقے سے ذمہ داری نبھائی، اس کے باوجود اس کے اختیارات میں نہ رہا، وہ امانت ضائع ہو گئی، وہ گم ہو گئی، چوری ہو گئی، ڈاکو لے گئے، یا جو بھی ہوا، ایسی صورت میں اس بندے سے امانت رکھنے والا شرعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، شریعت کے قانون کے اعتبار سے، وہ بندہ اس سے اپنی امانت واپس نہیں لے گا، اور امین جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ اس بنیاد پر امانت رکھنے والے کو کوئی معاوضہ ادا نہیں کرے گا۔ دلیل کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں 2401 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من عودی ودیعۃ فلا ضمان علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس کوئی امانت رکھی گئی، فلا ضمان علیہ، اس پر اس امانت کا تاوان عائد نہیں ہوگا۔ یہ حدیث سنن الکبریٰ للبیہقی میں 12480 نمبر پر بھی موجود ہے۔ دوسری حدیث سنن الکبریٰ للبیہقی میں اور دارقطنی میں آتی ہے، جلد 3 صفحہ 41 پر، دارقطنی میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ضمان علی مؤتمن، جس بندے کے پاس امانت رکھی گئی اس پر کوئی تاوان، کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ اب رہی بات، اس بات کی دلیل کیا ہے کہ اگر اس کی کمی کوتاہی یا سستی کی وجہ سے وہ امانت ضائع ہوئی ہے تو وہ اس کی ادائیگی کرے گا۔ اس کی دلیل سنن الکبریٰ للبیہقی میں 12483 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ انس بن مالک راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، غرمہ بضاعۃ کانت معہ فسرقت او ضاعت فغرمها عشاہ عمر بن الخطاب۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کی امانت تھی، کوئی سامان وغیرہ، وہ چوری ہو گیا یا وہ گم ہو گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تاوان ادا کیا۔ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے نیچے لکھتے ہیں، یحتمل انہ کان فرط فیہا فضمنہا عشاہ بالتفریط۔ وہ کہتے ہیں کہ احتمال اس بات کا ہے کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کسی کمی کوتاہی کی بنیاد پر وہ سامان ضائع ہوا تھا، اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ادائیگی کی۔ ایسی حدیث امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارواء میں 154 نمبر پر بھی نقل فرمائی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ لیکن اگر اس کی کمی کوتاہی سستی نہیں ہے، ضائع ہو گئی ہے، ایسی صورت میں وہ ادائیگی نہیں کرے گا۔ اگر اس کے تصرف، کمی کوتاہی، سستی کی وجہ سے امانت کھو گئی ہے، پھر اس بندے کو ادائیگی کرنی پڑے گی۔ ایک اور اضافی بات عرض کر دوں، اگر جھگڑا ہو جائے، جس کے پاس امانت رکھی گئی وہ کہتا ہے کہ میرے پاس موجود نہیں ہے، امانت وصول کرنے والا وہ کہتا ہے کہ مجھے ہر صورت میں اس سے امانت چاہیے، اور وہ اگلا بندہ کہتا ہے کہ میں نے بھرپور کوشش کی لیکن امانت ضائع ہو گئی، اب ان دونوں میں سے کس بندے کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے گا؟ اس میں جو معتبر قول ہوگا، اگر گواہ موجود نہ ہوں تو پھر قسم جو لی جائے گی وہ امانت رکھنے والے سے نہیں بلکہ جس کے پاس امانت رکھی گئی اس سے قسم لی جائے گی، اور اس قسم کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔